اثنائے سلوک میں سلوک کی منزلیں طے کرتے ہوئے ایک صوفی کو، ایک درویش کو، ایک سالک کو، ایک مرید کو، ایک طالب حق کو جو مختلف کیفیات اور مقامات سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے لیے بھرپور رہنمائی ہے۔ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے، ہم مومن ہیں اور ہم اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کے اعلیٰ درجے حاصل کرنا ہم سب کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر عبادت کے لیے۔ قرآن پاک کے سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس رئیس المفسرین فرماتے ہیں، یہاں لیعبدون لیعرفون ہے کہ اللہ کی کامل معرفت اور قربت حاصل کرنا، اس کے لیے جس کو درجہ احسان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس دوڑو اللہ کی طرف۔ جب سارے دوڑ پڑے تو فرمایا کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اب اس خیر کی دوڑ میں سبقت لے جاؤ، سب سے آگے نکل جاؤ۔ جو خلافت اور نیابت کا تاج بندہ مومن کے لیے ہے، اس کے اعلیٰ مرتبوں پہ فائز ہو جاؤ، تو تم فائز ہو نہیں سکتے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، جب ساری دنیا کی علائشوں سے اپنا دامن ظاہر اور باطن کو بچا کر پورے طور پر اللہ کی طرف تم راغب نہیں ہو جاتے، جب تک تمہیں تبتل کا درجہ نہیں مل جاتا۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ،